Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار ایک شق ختم کر دی گئیں. سپریم کورٹ نے 10-5 کی اکثریت سے ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں. ماضی میں سنائے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق نہیں ملے گا. ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شق 8-7 کے تناسب سے مسترد. مستقبل میں آرٹیکل 184(3) کے تحت سنائے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق ہوگا. سپریم کورٹ نے 9-6 کی اکثریت سے شق کو برقرار رکھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ سنایا. تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری ہوگا. سپریم کورٹ کے 5 ججز کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رکھنے سے اختلاف. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید شامل، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک کا بھی اختلاف. عدالت عظمیٰ کے 10 ججز نے قانون برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ماضی کے فیصلوں پر اطلاق نہیں ہوگا. 7 کے مقابلے میں 8 کی اکثریت سے ایکٹ کی شق مسترد. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین بھی شامل، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی نے بھی اختلاف کیا. نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے. سعودی عرب میں عمرہ ادا کریں گے. وطن واپسی کے لیے دبئی سے خصوصی طیارہ بک کرا لیا گیا. نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے. ذرائع کے مطابق نون لیگ نے استقبال کے لیے 2 پلانز بنا لیے. پلان اے کے مطابق نواز شریف ہیلی کاپٹر سے جلسہ گاہ پہنچیں گے. سابق وزیر اعظم کو سڑک سے مینار پاکستان تک لانے کا پلان بھی تشکیل. مریم نواز نے کہا سارے تجربے فیل ہو گئے، نواز شریف ہی کامیاب رہا. سستا آٹا، سستی روٹی، سستا گھی نواز شریف کی حکومت میں ہی ملا. عوام پریشان ہیں، اسی لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں. نواز شریف قوم کو اچھے دن پھر دکھائے گا. پاکستان کو معاشی طور پر ناقابل تسخیر بنائیں گے. مریم نواز سے یو سی چیئرمین، کونسلرز اور کارکنان کی ملاقاتیں. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا نواز شریف کی واپسی پر عدالتی فیصلے کا انتظار کریں گے. عدالت نے کہا نواز شریف کو جیل بھیجیں تو عدالتی حکم کے پابند ہیں. نواز شریف کی واپسی پر وزارت قانون سے مشاورت جاری ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. تحریک انصاف جلسہ کرے گی تو سرکاری ٹی وی پر دکھائیں گے. عام انتخابات میں ضابطہ اخلاق کے لیے الیکشن کمیشن میں اجلاس. پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کی شرکت. بیرسٹر علی ظفر نے کہا الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائی. نیت بخاری بولے الیکشن کمیشن نے بروقت انتخابات کی یقین دہانی کرائی. اے این پی کا 90 روز میں انتخابات کروانے کا مطالبہ. جماعت اسلامی کی دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں الیکشن کی تجویز. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا نگراں حکومت کوئی 5 سالہ منصوبہ بندی نہیں کر رہی. ہم روزمرہ کے کاموں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر رہے. جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہوں گے. برف دسمبر میں زیادہ پڑتی ہے یا پھر جنوری کے آخری ہفتے میں. ریاست چاہے تو شدید گرمی، شدید سردی میں الیکشن ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہے جنوری میں انتخابات ہوں گے تو ہوں گے. شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. انتخابات سمیت ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال. بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مشاورت سے آگے بڑھنے پر اتفاق. شہباز شریف نے کہا پاکستان کو اتحاد سے ہی بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے. نواز شریف کی واپسی سے سیاسی اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا. الیکشن کمیشن آئینی مدت میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے. ترجمان پی ٹی آئی نے کہا الیکشن کمیشن انتخابات نہ کرا کر آئین سے انحراف کر رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف متعصبانہ کارروائیاں سب کے سامنے ہیں. الیکشن کمیشن پری پول دھاندلی کی راہ ہموار کر رہا ہے. کسی بھی غیر قانونی فیصلے یا اقدام کو قبول نہیں کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیس سنیں گے.
چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا حکم چیلنج کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. ٹرائل کورٹ کا 9 اکتوبر کا حکم کا عدم قرار دینے کی استدعا. شہباز شریف نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشائن ہے. فیصلے سے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کا احترام ہوا. سپریم کورٹ کے کام کا طریقہ جمہوری ہوگا. ماضی کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی شق کا اطلاق نواز شریف پر نہیں ہوتا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاس رضاکارانہ واپسی کے لیے 19 دن باقی. 1 نومبر تک غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. 1 نومبر سے افغانیوں سمیت ان غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے پاس رہائشی یا متعلقہ دستاویزات نہیں ہوں گی. بلاول بھٹو نے کہا صاف پانی اور خوراک ہر شہری کا بنیادی حق ہے. مؤثر منصوبہ بندی سے موسمیاتی تبدیلی کا حل نکالا جا سکتا ہے. حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں بدترین تباہی ہوئی. ہم نے سندھ میں اپنا گھر پروگرام شروع کیا. متاثرہ خاندانوں کو 20 لاکھ گھر بنا کر دیے. مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدت کی طرف جانا ہوگا. کراچی میں سعید آباد پولیس کی کارروائی. اسمگلنگ اور منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار. اسمگل شدہ چھالیاں، پلاسٹک دانہ اور منشیات برآمد. کارروائی ہب ریور روڈ اور داوس گوٹ میں کی گئی. نگراں وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی کا ڈی آئی جی حیدرآباد آفس کا دورہ. امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ. رفعت مختار راجہ کی حیدرآباد رینج میں ٹریفک پولیس کے باہمی اشتراک سے رنگین شیشے والی، نیلی ریوالونگ لائٹس اور فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف مہم شروع کرنے کی ہدایت. آئی جی سندھ نے محکمہ جاتی ترقی کے عمل کو تیز تر کرنے کے احکامات بھی جاری کیے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اکبر چوک فلائی اوور کا دورہ. کہا اکبر چوک کا پروجیکٹ مشکل تھا، تھوڑی تاخیر ہوئی لیکن جلد مکمل ہو جائے گا. پوری کالج روڈ بھی اس کے ساتھ دوبارہ تیار ہو جائے گی. محسن نقوی نے کہا لاہور میں 1 وے کے خلاف ورزی سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. آج سے اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا. خلاف ورزی پر گاڑی اور موٹر سائیکل بند کیے جائیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی علیم خان سے ملاقات. موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. سراج الحق کا علیم خان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر اظہار تعزیت. لاہور کے چلڈرن اسپتال کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ. 150 بیڈز کی میڈیکل ایمرجنسی بنے گی. آؤٹ ڈور وارڈ بھی اپ گریڈ ہوگا. میڈیسن ویئر ہاؤس نیا بنے گا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اسپتال کا دورہ. اپ گریڈیشن کا کام جنوری تک مکمل کرنے کی کالج نہ جانے والے، کلاسز نہ لینے والے اساتذہ کو فارغ کیا جائے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت. مقبول باقر کا طلباء کو نصابی کتب نہ ملنے پر اظہار برہمی. کہا 20% بچے کتاب کے بغیر ہیں جو ناقابل برداشت ہے. سیکرٹری خزانہ کو فوری 1 ارب روپے جاری کرنے کا حکم. بیلجیم، اسپین، جنوبی افریقہ، اردن اور ویانا میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے. ہزاروں مظاہرین فلسطینی پرچم لیے سڑکوں پر نکل آئے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت فوری بند کرنے کا مطالبہ. پاکستان میں 5G انٹرنیٹ لانے کی تیاری. نگران وزیر خزانہ کی سربراہی میں ایڈوائزری کمیٹی قائم. وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف نے کہا 5G کی نیلامی کو جلد یقینی بنایا جائے گا. کابینہ نے ٹیلی کام انفراسٹرکچر شیئرنگ کی بھی منظوری دے دی. ایمنیشن پیپر ختم ہونے سے ملک میں پاسپورٹ کی چھپائی کا کام بند. ذرائع کے مطابق 1 ہفتے میں پاسپورٹ کا بیک لاگ 5 لاکھ تک پہنچ گیا. روزانہ 25,000 تک درخواستیں موصول. لیمینیشن پیپر 2 ہفتے میں سسٹم میں آنے کا امکان.